ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. یہ بات پختہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو پائیں گے اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اور تقدیس کے جتنے بھی عمدہ کلمات ہیں اللہ کے لیے خاص ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے دین پر عمل کرنے کا، دین ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. حضرات، فلسطین کا علاقہ اس شام میں واقع ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. شام وہ سرزمین ہے جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو مبعوث فرمایا گیا. آپ تمام دوستوں نے سنا ہوگا کہ انبیاء اور رسل کی تعداد 1,24,000 سے کچھ زیادہ ہے.
اور اکیلے حضرت ابراہیم جن کو جد الانبیاء کہا گیا، ان کی پشت سے اللہ تعالی نے 1,20,000 سے زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور وہ 1,20,000 اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسحاق ہے۔ ان کی پشت سے 1,20,000 سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق کا بیٹا، ان کا نام ہے یعقوب، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اور پھر ان کی نسل سے ہی سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے۔ اور ان سب کا مرکز، مرجع اور محور یہ بیت المقدس کی وہ مسجد رہی جسے قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے۔ کتنا شان اور مقام ملا حضرت اسحاق کی نسل کو کہ 1,20,000 سے زیادہ انبیاء و رسل ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے ایک بیٹے ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، ان کی بھی نسل چلی 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال بعد 4000 سال تک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ دوسری طرف دوسرا بھائی اسحاق ہیں، اور ان کی نسل سے سینکڑوں ہزاروں نہیں 1,20,000 سے زیادہ انبیاء و رسل ہو گئے۔ اللہ شان دینے والا ہے، مقام دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے جب مقام دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی پیدا کیا جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ادھر ہزاروں لاکھوں، اور دوسرے بیٹے کی نسل سے ایک نبی رسول۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی شان پر، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بیٹے کو یہ مقام دیا کہ نہ صرف 1,20,000 بلکہ اسی مسجد اقصی میں 1,24,000 سے زائد تمام انبیاء کو جمع کیا، اور امامت کے لیے اسماعیل کے بیٹے محمد کو آگے کھڑا کر دیا صلی اللہ ہو۔ شان دیتا ہے اللہ تو دے۔ اور اسی مسجد سے سید کائنات امام الانبیاء بنے، اور امام الانبیاء ایسے بنے، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء بن گئے۔ اور پھر اس مسجد میں
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، اس سفر کو سفر اسراء کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ سفر ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اسراء ہے، اور مسجد اقصی سے سارے آسمانوں کی اور جنت کی سیر اور پھر واپسی یہ معراج ہے۔ تو سفر اسراء و معراج میں بڑے بڑے معجزات ہوئے۔ ایک تو مسجد اقصی کو یہ عظمت ہے کہ انبیاء و رسول وہاں پر سارے کے سارے جتنے اس کائنات میں آئے تھے اللہ نے جمع کیے۔ ذرا مسجد اقصی کی حیثیت اور مقام دیکھیں۔ ما من نبی الا وقد طاف بالکعبہ، انبیاء و رسول جتنے آئے ہیں انہوں نے کعبہ کا طواف ضرور کیا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے ادوار میں اپنے اپنے وقتوں میں آتے رہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سارے انبیاء و رسول کو ایک وقت میں جمع کیا گیا۔ بارکنا حولہ، کیسی برکتیں ہیں کہ سارے انبیاء و رسول اللہ کے چنیدہ لوگ جمع ہوئے، اور پھر اسی سفر میں جب سید کائنات کو معراج پہ لے جایا گیا تو ہر آسمان پر انبیاء کی جماعتیں موجود ہیں۔ پہلے مسجد اقصی میں جمع ہوئے، اور پھر الگ الگ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر ملاقاتیں انبیاء سے ہو رہی ہیں، دروازے کھل رہے ہیں، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے مرحبا بابن الصالح، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا۔ اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اپنے تائیں حضرت موسیٰ جلالت تو بڑی تھی علیہ السلام، اتنی جلالت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ اور کوہ طور پر وہ منظر آیا، اور اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے والے، درجے میں مقام میں چھٹے آسمان تک پہنچے ہوئے۔ جب ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے، سید الانبیاء والرسل کی، اور ان سے بھی اوپر جانے لگے تو حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 2 وجہ تھی جنہیں شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے۔ ایک وجہ یہ کہ میں سمجھتا تھا اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا درجہ دیا ہے، لیکن آج موسیٰ تجھ سے بھی اونچائی پر جانے والا تیرے بعد آ گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ خوشی کہ اللہ میرا چچیرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے اسماعیل کا، میں بیٹا ہوں اسحاق کا، اور یہ ہے اسماعیل کا میرا چچیرا بھائی ہے،
اللہ کتنا مقام دیا، مجھے ادھر پہنچا دیا، میرے چچیرے کو مجھ سے بھی اوپر پہنچا دیا، اور پھر اس سے آگے تو مقام بنے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او فاوحی الی عبدہ ما کذب الفؤاد ما وَلَقَدْ رَآهُ بِالنَّزْلَةِ. یہ سارے مقام ملے، لیکن ان مقامات کا اصل پہلا مرکز، پہلا اسٹے وہ مسجد اقصیٰ ہے. میرے بھائیو، یہ وہ جگہ ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے حوالے سے بات کریں. میرے بھائیو، مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں یا مسجد نبوی ہو، ان جگہوں کے تقدس کو قائم رکھنا ہے، رکھا ہے اور رکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور اس قدر آئیں گے جیسے رات چھاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، فتنے لوگوں پر چھا جائیں گے. کاللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح چھانے والے فتنے. لیکن مسجد حرام وہ جگہ ہے، مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے، مسجد نبوی وہ جگہ ہے. ان تین جگہوں میں کیا، ان تین شہروں میں اللہ تعالی دجال کے فتنے کو داخل نہیں ہونے دے گا، حفاظت فرمائے گا. نہ مکہ میں، نہ مدینہ میں، اور نہ ہی مسجد اقصیٰ کے شہر مقدس میں. میرے بھائیو، میں مسجد اقصیٰ یا شام کی سرزمین پر کچھ گزارشات کر کے آگے اس کے تحفظ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. کائنات ارضی پر اللہ کا اگر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کی عبادت و ریاضت کے لیے، اس کے ہاں سر کو جھکانے کے لیے بنا ہے تو وہ مکہ میں بیت اللہ الحرام ہے. اور اس کی عظمت یہ ہے کہ بیت اللہ الحرام ما من نبی الا وقد طاف البیت، انبیاء اور رسول جتنے آئے ہیں انہوں نے بیت اللہ کا طواف ضرور کیا ہے. سید کائنات سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم ای؟ ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ فرمایا المسجد الاقصی. قلت کم کان بینہما؟ قال 40 سنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان مسجدوں کے درمیانی وقفہ 40 سال کا ہے. ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصل فإن الفضل فیہ. فرمایا 40 سال کا وقفہ تو ہے، لیکن اے ابو ذر تجھے جہاں بھی نماز آ لے، تو مسجد اقصیٰ میں ہے تو تب ٹھیک، مسجد حرام میں ہے تو تب ٹھیک، لیکن میری امت کو یہ عظمت ملی ہے، نماز تجھے جس جگہ پر بھی پا لے تو وہی نماز پڑھ لے، تیرے لیے وہی مسجد بن جائے گی. روایات میں آتا ہے، طبرانی میں، جب سیدنا داؤد علیہ السلام مسجد بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میرے داؤد جتنی ہو چکی بس کرے، اب آپ کے بعد آپ کا بیٹا سلیمان اس کی تعمیر کرے گا. بقیہ تعمیر حضرت سلیمان کریں گے. اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان نے
تعمیر فرمائی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہے۔ 3 دعائیں کی۔ مسجد بیت اللہ الحرام بناتے ہوئے بھی حضرت ابراہیم نے دعائیں کی تھیں، یہاں مسجد بیت المقدس بناتے ہوئے دعائیں ہو رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی زبان سے پہلی دعا یہ ہوئی کہ اللہ یا ربی، اے میرے اللہ، آتنی حکمن یصادف حکمک، اللہ مجھے ایسی قوت فیصلہ عطا فرما جو تیرے فیصلے سے الگ کوئی فیصلہ نہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے تیرے حکم کے مطابق فیصلہ کرے۔ دوسری دعا کی، ربی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے بادشاہت ایسی عطا فرما، سلطنت ایسی دے دے اس جیسی بادشاہت میرے بعد کسی کے لیے لائق ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ایسی بادشاہت کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں، اللہ کیسی بادشاہت عطا کر دی۔ از راہ تشکر کہا، علمنا منطق الطیر، کوئی پرندہ چرندہ ایسا نہیں ہے جس کی زبان، جس کی بولی اللہ نے مجھے نہ سکھا دی ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو میرے مطیع نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ نکل رہے تھے، قرآن نے ذکر کیا، ادھر چونٹیاں اپنی بلوں سے نکل رہی تھیں، ان کی سردار چونٹیوں کو کہتی ہے، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، چونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں آ جاؤ، تمہیں نبی سلیمان اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، کیا پتا یہ چونٹی اپنے ویو بیان کر رہی ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ اور انہیں تو پتا بھی نہیں چلے گا۔ چونٹی بھی جانتی ہے کہ انہیں پتا نہیں چل سکتا، لیکن چونٹی کو کیا پتا کہ یہ کون سا نبی ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات سنی تو مسکرا پڑے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا، اور چونٹی کی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی ہے۔ چونٹی نے کیا کہا اور وہ اپنے بلوں سے نکلی کیوں تھی، اور حضرت سلیمان آئے کیوں تھے؟ ایسے ہی سرے راہ نہیں جا رہے تھے، بلکہ اتنی اعلیٰ قوت، اتنی اعلیٰ سلطنت، اتنی اعلیٰ حکومت دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے میرے نبی، تیرا رب ہے۔ اتنی زبردست سلطنت ہونے کے باوجود بھی جب رب محتاج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور رب نے محتاج کیا۔ آسمان سے بارش رک گئی، قحط سالی کا موسم شروع ہوا، اور ایسی قحط سالی آئی کہ لوگوں نے فصلیں تو فصلیں، پھل تو پھل، پھلوں کے گٹھلیاں، کھجوروں کی گٹھلیاں چوسنا شروع ہو گئے، کھانا شروع ہو گئے کہ ان میں کچھ نمی باقی ہے۔ انسان تو انسان، بزرگوں، انسان تو انسان، حیوانات تک جاں بلب ہو گئے، اور جاں بلب ہوئے کیا ہوئے کہ چونٹیاں بھی اپنی بلوں سے باہر نکلی، اور اس چونٹیوں نے آ کے اللہ سے جو گزارش کی، وہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، چونٹیاں کہہ رہی تھی اللہم، آپ نے اس چونٹی کی کیفیت بیان کی، فرمایا رافعۃ بقوائمہا الی السماء،
وہ چونٹی اپنے ہاتھ اور پاؤں آسمان کی طرف کیے ہوئے ہے اور کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقک فلیس بنا غنی عن سقیاک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اگر تو نے ہمیں پانی نہ دیا تو ہمیں تو کہیں سے بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی اور اپنی قوم کو کہا ارجعوا، واپس ہو جاؤ۔ لوگ کہنے لگے حضرت ہم پانی مانگنے آئے ہیں، کدھر؟ قحط سالی کا موسم ہے۔ فرمایا ارجعوا، واپس پلٹ جاؤ، فقد سقیتم بدعوۃ النملہ، ہمارا رب صرف ہمارا ہی رب نہیں، وہ درندوں چرندوں پرندوں کا بھی رب ہے، اور آج تمہیں چونٹی کی دعا کی وجہ سے پانی ملے گا۔ ارجعوا فقد سقیتم بدعوۃ النملہ، واپس ہو جاؤ، تمہیں ایک چونٹی کی پکار کی وجہ سے پانی مل جائے گا۔ اور ملا، ابھی واپس ہی ہوئے تھے کہ باران رحمت شروع ہوئی، اور سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم ما یسقی الناس، لوگو اپنے حالات و ظروف پر ذرا نظر کرو، اپنے اعمال پر نظر کیا کرو۔ لولا البہائم لما یسقی الناس، اگر یہ پرندے درندے چرندے نہ ہوتے، ما یسقی الناس، تمہارے اعمال تو ایسے ہو جاتے ہیں اللہ تمہیں پانی کی ایک بوند نہ دے۔ یہ پانی کی جو بوندیں مل جاتی ہیں بندوں کے اعمال خراب ہونے کے باوجود، بندوں کے شرک و کفر کے باوجود، بندوں کی بدعات و خرافات کے باوجود، کیا سمجھتے ہو یہ کرم ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ ان پر کرم ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ کون ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی زمین و آسمان کی کوئی ایسی چیز مخلوق ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان نہ کرتی ہو۔ اور انسان، تجھ پر میں تف کیوں نہ کروں کہ تجھے اس نے احسن فی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اعلیٰ ترین حیثیت میں بنایا، احسن تقویم، بہترین اس کے نئے نقش بنا دیے، اس کو بہترین صلاحیتیں دے دی، بہترین صلاحیتوں سے اس کو سرفراز کیا، لیکن یہ پھر بھی غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ اور یہ درندے چرندے پرندے، یہ کیڑے مکوڑے چونٹیاں، یہ ایسی مخلوقیں ہیں، اللہ نے ان کو جو ڈیوٹی لگا دی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور کبھی بھی اس تسبیح کرنے میں کوتاہی نہیں کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہ آئے تو الگ بات، وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں یہ پوائنٹ ہے میرے آج کے موضوع کا کہ اتنی برکتوں والی جگہ، اتنے مقامات والی جگہ اور اتنی عظمتوں فضیلتوں برکتوں والی جگہ، قرآن میں بڑی آیات ایسی ہیں جہاں پر اس جگہ کو، بیت المقدس کے ارد گرد کو، بیت المقدس کو، شام کو، فلسطین کو بڑا بابرکت کہا گیا ہے، بڑی مبارک جگہ کہا گیا ہے۔ اور آج حالات و ظروف دیکھتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ معصوم بچے ہیں جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، 2
سال کے، 4 سال کے، 6 سال کے، 8 سال کے، اس طرح کے بچے کیا کسی پر زیادتی کریں گے، کیا جرم کریں گے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ انبیاء کی سرزمین میں پیدا ہو گئے اور ان کو مارا جا رہا ہے، مارا نہیں جا رہا، تڑپایا جا رہا ہے۔ چیخیں ہیں کہ سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور چیخیں واویلوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور مائیں اپنے ہی بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہہ رہی ہوتی ہیں اللہ یہ تیری پاک سرزمین ہے۔ جبکہ امت کا عالم یہ ہے کہ آج امت لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، امت مسلمہ 2 ارب کے قریب ہے، 57 ملک ہیں، ہر ملک میں اپنا اپنے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے موجود ہیں، اور پوری کائنات میں یہودی کتنے ہیں؟ پورا سروے کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ آج پوری نسل یہودیت کی یہودی آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں وہاں گن کر نتیجہ یہ نکلا وہ تو 2 کروڑ بھی نہیں بن رہے، 2 کروڑ بھی یہودی نہیں ہیں۔ اور اس حالیہ جو وار چل رہی ہے اس میں بڑے سارے ملکوں سے یہودی وہاں پر جمع کیے جا رہے ہیں، اور میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی رحمتوں پر، مجھے تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ اب اس بدبخت قوم کو، چونکہ یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی آباء و اجداد میں، نسلوں میں، ان کے پرخوں میں، ان کے پچھلوں میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے اور آ کے دعوتیں دیتے رہے۔ بنو اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اسرائیلی کون ہے؟ اسرائیل تو خود حضرت یعقوب ہے نا، تو ان کی اولادیں بنو اسرائیل کہلائیں، تو بنو اسرائیل تو نبیوں کی اولاد ہے نا۔ یہود، یہ یہوذا کون تھا؟ حضرت یعقوب کا بیٹا تھا یہوذا، جس کو یہودا کہا گیا، اور وہاں سے یہ یہودی نسل چلتی ہے ایک قول کے مطابق۔ لیکن ان پر انعامات اگر اتنے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی بھی اخیر کرا دی، برکتیں دی، انعام کیے۔ کیا انہی قوموں کو، انہی لوگوں کو اللہ نے من اور سلوہ نہیں دیا؟ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل اور فروٹ نہیں دیے؟ لاکھوں انبیاء ان میں نہیں بھیجے؟ حضرت داؤد کن کے نبی تھے؟ بنو اسرائیل کے۔ حضرت سلیمان انہی کے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ انہی کے، سارے انبیاء اور رسول انہی میں آئی ہیں۔ 1,20,000 سے زیادہ، ٹوٹل 1,24,000 ہو رہے ہیں، اور 1,20,000 سے زیادہ ان میں آ رہے ہیں۔ برکت تو دی، انعام تو کیے، لیکن آج کی تاریخ بھی یہ کہہ رہی ہے جو قرآن و حدیث نے کہا کہ یہ یہودی النسل لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پکے گستاخ ہیں، انبیاء کو قتل کرنے والے، انبیاء کو اذیتیں دینے والے، انبیاء کو طرح طرح کی مصیبتوں میں ڈالنے والے، اللہ کی ناشکری کی کہ ریکارڈ توڑنے والے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب شہر میں داخل ہو جاؤ تو قولوا حطۃ، کتنی بھی تم نے کمیاں کوتاہیاں کی ہے، قولوا حطۃ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے حطۃ نہیں کہا، ان کو کہا تھا سجدے میں پڑھ کر داخل ہو جاؤ، اور یہ گھسڑتے ہوئے داخل ہو گئے۔ ان کو کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، یوم السبت ہے، عبادت کا کام ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہفتے کو نہیں کرتے، جمعے کو ہی ہم ان کو لگا لیتے ہیں اور یہ آتے رہیں گے، ہم علیحدہ حوض بنا لیتے ہیں، ان میں مچھلیاں آ جائیں گی، ہفتے کو جمع ہوتے رہیں گی، اتوار کو پکڑ لیں گے۔
اپنے فہم اپنی سوچ کو آگے رکھا، اللہ کے حکم کو یکسر انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا تھا من سلوا تمہارے لیے رکھا ہے، ایک وقت کا کھاؤ، دوسرے وقت کے لیے جمع نہ کرو۔ ان کو بے اعتمادی اتنی تھی، ایک وقت میں جو اترا کہنے لگے سویرے پتہ نہیں لگنا کہ نہیں، سویرا سے بھی رکھ لو۔ ذخیرہ اندوزی کا اول اگر کسی نے ذخیرہ اندوزی کی تو یہ لوگ ہیں۔ اول سود جنہوں نے کھایا وہ یہ لوگ ہیں، سود کی ریت جنہوں نے ڈالی وہ یہ لوگ ہیں۔ اور سود تو ہماری کتاب کہہ رہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی سود کے کام پہ نہیں رکتا تو سمجھ لو اس نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اتنے گندے لوگ ہیں یہ الگ بات ہے، اللہ نے تحفظ کرنے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی معاملوں کی پرکھ رکھتا ہے، مومنوں کو مہلت دیتا ہے اور کہتا ہے ذرا دکھاؤ تم کیا ہو۔ میرے بھائیو، آج اتنی قلیل تعداد میں یہودی ہونے کے بعد اور کثیر تعداد میں مسلمان ہو جانے کے بعد المیہ یہ ہے کہ ان چند لوگوں کو پورا عالم اسلام مل کر یہ نہیں کہہ رہا کہ تم باز آ جاؤ۔ اس کو ختم کرنا تو اگلی بات ہے، باز آنے کا بھی نہیں کہا جا رہا، وار کو بند کرنے کا بھی نہیں کہا جا رہا کہ وار بندی ہو جائے، لڑائی روک دی جائے۔ اور وہ چند سے لوگ ہیں، وہ حماس کے ہوں، وہ قسام کے ہوں، وہ جس بھی برگیڈ کے ہوں، وہ چند لوگ ہیں، اپنے سینکڑوں نہیں۔ آج کی رپورٹ یہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ وہ اپنے لاشیں اٹھا چکے ہیں، 20,000 سے زیادہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کیا کر چکے ہیں؟ خود یہ کر چکے، پورے عالم کے سامنے اس بات کو نکھر گئی اور واضح ہو گئی کہ جو اسرائیل ملک جو پورے عالم کے سامنے ایسا بنا ہوا تھا کہ جی ٹیکنالوجی کا یہ بڑا ماہر ہے، آج وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی بسم ہو کے رہ گئی۔ پورے عالم کے لیے یہ تھا کہ اس کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور آج چند لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے وسائل کی اللہ کے مجاہدوں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اسرائیل جس کو اپنی فوج کی ٹیکنالوجی اور فوج کے اوپر بڑا ناز تھا، آج اس کے فوجی وہ رو رو کر کہہ رہے ہیں ہماری ٹیکنالوجیاں جواب دے گئیں، ہمارے ٹینک جواب دے گئے، ہمارے راکٹ جواب دے گئے، ہماری توپیں جواب دے گئیں، ہمارے میزائل جواب دے گئے۔ پتہ نہیں ان مجاہدین نے کیا کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ امت مسلمہ کے چند لوگ ہی تھے نا، سارے تو نہیں ہیں۔ ابھی تک کوئی ایک ملک بحیثیت سرکار کے، بحیثیت ریاست کے، ابھی تک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ اور جو ان کے پاس کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں، وہ یورپی لوگ ہو، مغربی لوگ ہوں، امریکہ ہو یا کوئی بھی ہوں، آج کی رپورٹ کے مطابق ان کے بیانات بدلنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کو جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں نکلا، اسرائیل کو جو ہم گمان کیے بیٹھے تھے وہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے دکھ تکلیف بڑی ہے کہ چرکے لگے ہیں ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہمارے مسلمانوں پر، زخم کیا بڑے شدید زخم لگے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ خوشی اس بات کی ہے کہ پورے عالم کے لیے واضح ہو گیا ہے کہ اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو چند مجاہدین کے آگے نہ ٹک سکی وہ کاہے کی فوج ہے؟ جو چند ہزار اللہ کا نام لینے والوں کے سامنے جھکنا شروع ہو گئی ہے،
تو جب لاکھوں آئیں گے تو پھر تو جھکے گی. وقت قریب ہے کہ آپ سنیں گے کہ اسرائیل ملک کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. فلسطین پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا تھا. پھر کچھ صدیاں بعد مسلمانوں کے پاس رہا اور ایک دور آیا 6 صدی ہجری کا 500 کتنے ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس نے پھر آزاد کروایا. عیسائیوں اور یہودیوں سے بخت نصر کی طرف چلا اور پھر مسلمانوں کے پاس رہا. اور ابھی 1947 میں پاکستان بنا تھا. 1901 سال بعد 1948 میں اسرائیل مارز وجود میں آیا اور اس نے آ کر پھر وہ جرائم کیے کہ مسجد اقصی کو آگ بھی لگائی گئی اور کتنے کتنے دن آگ لگی رہی. اس کا وہ دروازہ وہ منبر جو صلاح الدین ایوبی نے بنایا تھا وہ بھی خاکسر کیا گیا. وہ تعمیرات جو حضرت داؤد کی تھی حضرت سلیمان کی تھی ان کو بھی بسم کیا گیا اور کی جانے کی بھرپور کوششیں کی گئی. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو نوید بتا رہا ہوں کہ ابھی وقت بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک اسرائیل کو ختم کرے گا اور فلسطین پر پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا. قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی بلکہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور ایسا رنگ لائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے نکالا تھا یہود کو، اسی طرح مسلمان ان قریب ارض فلسطین سے ارض شام سے یہودیوں کو نکالیں گے. دیس نکالا ملے گا، بلکہ دیس نکالا کیا ملے گا، مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ اتنی بدبخت قوم جس کے بارے میں سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان تو انسان ہیں، ایک وقت آنے والا ہے درخت کے پیچھے بھی مسلمانوں سے ڈر کر بھاگا ہوا یہودی چھپے گا تو وہ درخت بول کے کہے گا ایھا المسلم، اے مسلم، ورائی یہودی فاقتلہ، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دے. درخت تک بول کے کہیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ان کی سازشیں بڑی ہیں، ان کے پروگرام بڑے ہیں، ان کے بڑی بڑی سکیمیں ہیں، لیکن یاد رکھیے مکروا ومکر اللہ. پروگرام مکر وہ بھی کرتے ہیں، تدبیریں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن میرے اللہ کے بھی پروگرام ہیں. واللہ خیر الماکرین. اور اللہ کا پلان، اللہ کا پروگرام بہترین ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کچھ چاہتے لوگوں کی ہوتی ہیں، کچھ چاہتے اللہ کی ہیں، اور اللہ کی چاہتے ہمیشہ ہو کر رہتی ہیں. اللہ کی چاہتے غالب ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو کہاں پر محسوس کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کم از کم ہم فلسطین میں جا نہیں سکتے. کچھ اپنی حدود و قیود ہیں، کچھ ریاستی حدود و قیود ہیں، لیکن یہاں رہتے ہوئے ہی ہم فلسطینی بھائیوں پر، بہنوں پر، بچیوں پر، بچوں پر جو قیامت گزر رہی ہے وہ المناک ہے، دردناک داستان ہے، جس کے نتیجے میں وہ شہید بھی ہو رہے ہیں، سسک بھی رہے ہیں، تڑپ بھی رہے ہیں اور چیخ بھی رہے. ہم کیا کریں کہ ہر مسلمان کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. انما المؤمنون اخوہ. اور سید کائنات نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم
वतराहुमिहिम वतआतुफिहिम कमसल जसद इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु। मुसलमानों की कैफियत एक जिस्म की मानंद है, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। एक जिस्म की मानंद है। और सईदे कायनात ने जो तमसील बयान की वो तो कमालिंग उसमें हो गई। फरमाया एक जिस्म को तकलीफ हो, एक जिस्म है, मुसलमान एक जिस्म की तरह है। इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, पाँव के नाखून पर भी तकलीफ हो रही हो, ये कमली आंख ऐसी है पूरी रात सोती नहीं है। इस आंख को पूछता है, ली बीबी आंख तेरे से बड़ा दूर पाँव है, दर्द वहां है, तकलीफ वहां है, नाखून वहां तड़प रहा है, तू क्यों नहीं सोती? तो आंख मुस्कुरा कर कहती है मेरे जिस्म का हिस्सा है, मुझे नींद कैसे आए? अगर सर की दर्द है, पाँव आराम नहीं करते, भागते हैं, जाते हैं कि मैं इसका कुछ इलाज कर लूं। एक एक उज़्व पूरे जिस्म को बेताब रखता है। मुसलमानों की मिसाल भी ऐसे ही है। हदीस ये बयान करती है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, लिहाजा उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो। लेकिन हमारी तकलीफ में जरा बता दूं ना तो तड़पना शुरू ना हो जाइएगा। फिलिस्तीन में गजा की पट्टी पर बच्चे ज़बा हो रहे थे और आपके इस पंजाब में, आपके इस लाहौर में फैशन का फेस्टिवल चल रहा है, नुमाइश का फेस्टिवल चल रहा है। कितने कितने दिन के लिए चल रहा है? 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जुमा जुमा 8 दिन की बात है? नहीं, आधा महीना पूरा चला। और वहां पर क्या हो रहा था? वहां खून की होलियां खेली जा रही हैं। और मुसलमान मुल्क ऐसा पूरे आलम इस्लाम में अकेला एटमी मुल्क है, अकेला एटमी मुल्क। और अबू बैदा ने वहां से कहा, हमास के सरबराह हानी ने इधर आके भी वीडियो पैगाम दिया कि ए अर्ज़े पाकिस्तान पे हुक्मरानी करने वालों, तुम सिर्फ इतना ही कह दो कि इस्राइल रुक जाए तो वो रुक जाएगा। लेकिन इनसे इतना भी ना कहा गया। आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। घर हम मर्ज करेंगे तो शिकवा नहीं, दर्द होगी। मेरे भाइयों, इतनी कुव्वतें, शानें, शौकतें होने के बावजूद और अपनी कुर्सी की, अपनी हैसियत की बात आए तो फिर सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार हो जाते हो। और आज मुसलमानों के ही बच्चे, मुसलमानों के ही घर, मुसलमानों के अस्पताल, मुसलमानों के स्कूल, मुसलमानों की इमारतें, मुसलमानों का पूरा एरिया अजाब में बनाया गया है और तुम्हें सी तक नहीं निकल रही। उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। दूसरी बात, उनके लिए खुलूसे दिल से दुआएं निकालें। और जनाब हमारा अलमिया क्या है कि हम तो अपने लिए खुलूसे दिल से दुआएं नहीं कर रहे। इस मस्जिद की बात कर रहा हूं, बड़े अरसे बाद, यहां सालों बाद आना हुआ है, लेकिन मेरे सामने मस्जिदों के पूरे निज़ाम पड़े हुए हैं। नमाज होती है और एक दौर था, सुबह की नमाज होती और मस्जिद में रश पड़ा होता, बच्चे जिन्होंने पढ़ना होता कुरान इंतजार में होते, लोग कुरान लेकर बैठे होते कि कब ये बाबे, कब ये जवान कुरान छोड़ेंगे और बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पकड़कर पढ़ेंगे। आज क्या मस्जिदों में वो कैफियत रह गई है? मस्जिद मरसियां खाहें कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहब औसाफ हिजाजी ना रहे। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ना तो दूर की बात, उधर सलाम इमाम बाद में फेरता है, हम पहले उधर पहुंचे होते। खुलूस के साथ दुआएं करना। फिर अगली बात है उनकी मदद करना। उनकी मदद माल देकर, जान देकर। सिर्फ इतनी नहीं है, अगर तेरी जान बड़ी कीमती हो गई है, तेरा माल बड़ा कीमती हो गया है, तू अपनी जुबान को तो इस्तेमाल कर सकता है ना। आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर तो आवाज बुलंद कर सकता है। हमारे गाने बुलंद हो, हमारी और चीजें बुलंद हो, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो, तो क्या फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते? ये है उनके साथ हमारा ताल्लुक कि हम ऐसा करें और करेंगे तो उनकी आजादी की राहें हमवार होंगी। चौथी चीज है, जुल्म के खिलाफ भरपूर आवाज में आवाज बुलंद कीजिए।
قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ظالموں پر نہیں جائے گی، ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی آئے گی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ بعض مصیبتیں، بعض اذیتیں صرف ظالموں پر نہیں آتی، جو مظلوم ہوتے ہیں ان پر بھی آ جاتی ہے، جو خاموش رہنے والے ہیں ان پر بھی آ جاتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پانچویں کہ ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھے۔ ان کا دشمن کون ہے؟ یہود۔ فلسطینیوں کا، غزہ والوں کا دشمن کون ہے؟ ہم بھی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھیں، اور جن کے ساتھ دشمنی پیدا ہو جائے ان کی معیشت کو مضبوط نہیں کیا جاتا۔ آج ہم ان کی معیشت کو مضبوط کرنے والے ہیں۔ ایک ایک چیز کا ذکر کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی، وقت بھی بہت ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ جاؤ غزہ والوں کے خلاف اسلحہ لے لو، یہ پیسے ہم سے لے لو، دودھ کی شکل میں، بوتلوں کی شکل میں، پیزا برگر کی شکل میں، اور نہ جانے کتنی مصنوعات کی شکل میں۔ ایسی مصنوعات ہیں جن کی ڈائریکٹ کمائی اسرائیل کے پاس جا رہی ہے، جس کی کمائی کا بے بہا حصہ، وہ میکڈونلڈ ہو، وہ دوسری تیسری چیزیں ہوں، ان کے پاس جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں نے تھوڑا سا ہلچل کی تھی تو چیزیں نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ عرصہ ہوا کہتے ہوئے، کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے، اور ان کو پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ اب وہ بڑی بڑی مراعات دے رہے ہیں کہ لو ایک کے ساتھ ایک فری لے لو، سستی لے جاؤ۔ لیکن اگر مسلمان معیشت کی ہڈی ان کی توڑ دیں، معیشت کی ہڈی ان کی کمر کی ہڈی ہے، اور اگر ہم ادھر بیٹھے وہ بھی نہیں توڑ سکے تو پھر کاہے کہ مسلمان ہے بھائی؟ پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آخری بات، جھٹکی بات بھی ہے اور حقیقی بات بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمارے جنگی اصول سید کائنات نے یہ بتائے تھے کہ کسی علاقے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤ، اللہ فتح عطا فرما دے تو وہاں کے جانوروں کو نہ مارو، وہاں کے درختوں کو نہ کاٹو، وہاں کی عمارتوں کو مسمار نہ کرو، وہاں کے بچوں کو قتل نہ کرو، وہاں کی عورتوں کو، وہاں کے علماء کو، وہاں کی مسجدوں کو، وہاں کے عبادت گاہوں کو، گرجوں کو اور معبدوں کو کچھ نہ کہو۔ یہ جنگی پالیسی بیان کی تھی سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ جنگی تبدیلی جب یہودیوں جیسی بدبخت لوگ آئے تو ان کے لیے چینج ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حکم دیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ ان کے باغات کو جلا دو۔ کیوں؟ کہ ان کے باغات جلنے سے یہ بڑے کمینے لوگ ہیں اور بڑے سود خور بھی ہیں، اور مال پر تو اتنے حریص ہیں کہ اندھے حریص ہیں۔ تو فرمایا ان کی معیشت کو ختم کرو، ان کے باغوں کو جلاؤ، ان کی کمر کو توڑو۔ اور واقعی ایسے ہوا، ان کی کمر ٹوٹی تو بھاگ گئے۔ اور لڑائی کے نام سے، جہاد کے نام سے، خصوصی طور صرف لڑائی نہیں، جہاد کے نام سے یہ اتنے بزدل ہیں، تاریخی بزدل ہیں۔ دوسروں کو ابھاریں گے، دوسروں کو ہوشیاری دلائیں گے، لیکن جب خود لڑنے کی باری آئے گی تو بھاگیں گے۔ جہاد سے یہ بھاگنے والے ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا ہے لوگو وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں، اللہ تو نے تو ہمیں ایمان دیا، لیکن اللہ جواب میں کہتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تم کیوں پھر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، بچے کمزور، بیبیاں کمزور، لوگ کمزور، مرد کمزور،
وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے، ہمیں یہاں سے نکال دے۔ وہ کہہ رہے ہیں اور آج وہ پکار رہے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان کہاں گئے، ہماری امت مسلمہ کہاں گئی؟ اور ہم اگر جہاد کا للکارہ ڈال دیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ فضا بن رہی ہے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سیمینار ہوا جس میں پاکستان کی سلفی جماعتیں بھی اور دیگر جماعتیں بھی اکٹھی ہوئیں اور للکار ڈالی۔ ہمارے ساجد میر صاحب، ہمارے عبد الکریم صاحب، ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل اور دیگر بڑے بڑے علماء، انہوں نے ایسی للکاریں ڈالی ہیں کہ اسرائیل کو لگ پتے گئے۔ امریکہ یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل ذرا ہوش کے ناخن لے، اسلامیت تیرے لیے تیار ہو رہی ہے، اسلامی لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تیار ہوں گے، امت مسلمہ بیدار ہوگی۔ کہ سوئے رہنا ہے؟ بیداری ہوگی، ڈٹ کے ہوگی، ڈٹ کے ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائیو اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کریں۔ جو اللہ کے گھر ہیں اس کی طرف ذرا آئے تو صحیح، وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے نا جس کے لیے جانا ہے یا جس کے لیے ہم نے تڑپنا ہے۔ تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کیجئے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی صرف نہ کیجئے، ان سے نفرت بھی کیجئے۔ اپنے آپ میں ایسی کوالٹیز پیدا کریں، اپنے آپ میں ایسی ورتھ پیدا کریں کہ لوگ دیکھنے کے لیے مجبور ہوں، لپکیں کہ یہ مسلمانوں کی چیز ہے، اس کو لیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔